بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا مضمون ہے واقعہ اصحاب فیل۔ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے 50 یا 25 روز پہلے اصحاب فیل کا واقعہ پیش آیا، جو سیرت اور تاریخ میں معروف اور مشہور ہے، اور قرآن کریم میں اس کے بارے میں خاص صورت نازل ہوئی ہے۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل۔ مختصر یہ ہے، نجاشی شاہ حبشہ کی جانب سے یمن کا حاکم ابرہہ نامی تھا۔ جب اس نے یہ دیکھا کہ تمام عرب کے لوگ حج بیت اللہ کے لیے مکہ مکرمہ جاتے ہیں اور خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہیں، تو اس نے یہ چاہا کہ عیسائی مذہب کے نام پر ایک عالیشان عمارت بناؤں جو نہایت مکلف اور مرصع ہو، تاکہ عرب کے لوگ سادہ کعبے کو چھوڑ کر اس مصنوعی پرتکلف کعبے کا طواف کرنے لگے۔ چنانچہ یمن کے دارالسلطنت مقام صنعاء میں ایک نہایت خوبصورت گرجا گھر بنایا، یعنی چرچ بنایا۔ عرب میں جب یہ خبر مشہور ہوئی تو قبیلہ کنانہ کا کوئی آدمی وہاں آیا اور پاخانہ کر کے بھاگ گیا۔ یہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے منقول ہے، اور بعض کہتے ہیں کہ عرب کے نوجوانوں نے اس کے قرب و جوار میں آگ جلائی ہوئی تھی، ہوا سے اڑ کر اس گرجا گھر میں لگ گئی اور گرجا گھر جل کر خاک ہو گیا۔ ابرہہ نے غصے میں کر قسم کھائی کہ خانہ کعبہ کو منہدم کر کے سانس لوں گا، اور اسی ارادے سے مکہ پر فوج کشی کی۔ راستے میں جس عرب کے قبیلے نے مزاحمت کی اور اس کو تحقیق کیا، یعنی ہرا دیا، یہاں تک کہ مکہ مکرمہ پہنچا۔ لشکر اور ہاتھی بھی ہمراہ تھے۔ اطراف کعبہ میں اہل مکہ کے مویشی چرتے تھے، یعنی جانور چرتے تھے۔ ابرہہ کے لشکر نے یہ مویشی پکڑے، جن میں 200 اونٹ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد عبد المطلب کے بھی تھے۔ اس وقت قریش کے سردار اور خانہ کعبہ کے متولی عبد المطلب تھے۔ جب ان کو ابرہہ کی خبر ہوئی تو قریش کو جمع کر کے کہا، گھبراؤ مت، مکہ کو خالی کر دو، خانہ کعبہ کو منہدم کوئی نہیں کر سکتا، یہ اللہ کا گھر ہے، وہ خود اس کی حفاظت کرے گا۔ اس کے بعد عبد المطلب چند رؤساء قریش کو لے کر، یعنی قریش کے سرداروں کو لے کر ابرہہ سے ملنے گئے۔ اندر اطلاع کرائی۔ ابرہہ نے عبد المطلب کا نہایت شاندار استقبال کیا۔ حق جل شانہ نے عبد المطلب کو بے مثل حسن و جمال، عجیب عظمت و ہیبت اور وقار دبدبہ عطا فرمایا تھا، جس کو دیکھ کر ہر شخص مرعوب ہو جاتا تھا۔ ابرہہ عبد المطلب کو دیکھ کر مرعوب ہو گیا اور نہایت اکرام احترام کے ساتھ پیش آیا۔ یہ تو مناسب نہ سمجھا کہ کسی کو اپنے تخت پر اپنے برابر بٹھلائے، البتہ ان کے اعزاز و اکرام میں یہ کیا، خود تخت سے اتر کر فرش پر ان کو اپنے ساتھ بٹھلایا۔ اسی گفتگو کے درمیان میں عبد المطلب نے اپنے اونٹوں کی رہائی کا مطالبہ کیا، یعنی میرے اونٹوں کو چھوڑ دو۔ ابرہہ نے متعجب ہو کر کہا، بڑے تعجب کی بات ہے، تم نے مجھ سے اپنے اونٹوں کے بارے میں بات کیا، اور خانہ کعبہ جو تمہارا اور تمہارے آبا و اجداد کا دین اور مذہب ہے، اس کے بارے میں تم نے کوئی حرف نہیں کہا۔ عبد المطلب نے جواب دیا، میں اونٹوں کا مالک ہوں، اس لیے میں نے اونٹوں کا سوال کیا، اور کعبے کا خدا مالک ہے، وہ خود اپنے گھر کو بچا لے گا۔ ابرہہ نے کچھ سکوت کے بعد عبد المطلب کے اونٹوں کو واپس کرنے کو حکم دیا۔ عبد المطلب اپنے اونٹوں کو لے کر واپس گئے اور قریش کو حکم دیا، مکہ خالی کر دے، اور تمام اونٹوں کو خانہ کعبہ کی نظر کیا، یعنی ذبح کیا۔ چند آدمیوں کو اپنے ساتھ لے کر خانہ کعبہ کے دروازے پر حاضر ہوئے، سب گڑ گڑا کر دعائیں مانگے۔ عبد المطلب نے اس وقت یہ دعا اشعاریہ پڑھے۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، اے اللہ، بندہ اپنی جگہ کی حفاظت کرتا ہے، پس تو اپنے مکان کی حفاظت فرما، اور اہل سلیب اور سلیب کے ماننے والوں کے مقابلے میں اپنے اہل کی مدد فرما۔ ان کی سلیب، ان کی تدبیر تیری تدبیر پر کبھی غالب نہیں آ سکتی۔ لشکر اور ہاتھی چڑھا کر لائے ہیں تاکہ تیری یال کو قید کریں۔ تیرے حرم کی بربادی کا قصد کر کے آئے ہیں، جہالت کی بنا پر یہ قصد کیا ہے، تیری عظمت اور جلال کا خیال نہیں کیا ہے۔ عبد المطلب دعا سے فارغ ہو کر ماں اپنے ہمراہیوں کے پہاڑ پر چڑھ گئے۔ ابرہہ اپنا لشکر لے کر خانہ کعبہ کے گرانے کے لیے بڑھا۔ یکایک بحکم خداوندی چھوٹے چھوٹے پرندوں کے غول نظر آئے۔ ہر ایک کی چونچ اور پنجوں میں چھوٹی چھوٹی کنکریاں تھی، جو دفعات لشکر پر برسنے لگی۔ خدا کی قدرت سے وہ کنکریاں گولی کا کام دے رہی تھی، سر پر گرتی تھی اور نیچے نکل جاتی تھی۔ جس پر وہ کنکری گرتی تھی وہ ختم ہو جاتا
جاتا تھا۔ غرض یہ کہ اس طرح ابرہہ کا لشکر تباہ و برباد ہوا۔ ابرہہ کے بدن پر چیچک کے دانے نمودار ہوئے، جس سے اس کا تمام بدن سڑ گیا اور بدن سے پیپ اور لہو بہنے لگا۔ ایک کے بعد دیگر ایک عضو اس کا کٹ کٹ کر گرتا جاتا تھا۔ بالآخر اس کا سینہ پھٹ پڑا اور دل باہر نکل آیا اور اس کا دم آخر ہوا۔ جب سب مر گئے تو اللہ تعالیٰ نے ایک سیلاب بھیجا جو سب کو بہا کر دریا میں لے گیا۔ ارہاس، یہ آسمان نشانی نبی آخر زمان کی آمد کا غیبی اشارہ اور غیبی اعلان تھا۔ قریش کی یہ غیبی نصرت حمایت فقط اس لیے تھی نبی آخر زمان جو قریب اس عالم میں آنے والے ہیں، یہ ان کا قبیلہ اور کنبہ ہے اور اللہ کے قبلے کے متولی اور محافظ ہے، اس لیے بطور خرق عادت ان کی مدد فرمائی۔ ورنہ مذہبی حیثیت سے شاہ حبشہ اور شاہ یمن کا قریش مکہ سے بہتر تھے، اس لیے کہ قریش مشرک اور بت پرست تھے، اہل یمن اور اہل حبشہ اہل کتاب اور عیسائی تھے۔ معلوم ہوا قریش کی یہ غیب نصرت، بیت اللہ کی فوق العادت حفاظت، یہ سب حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بکرامت کی برکت اور بشارت تھی۔ دعوی نبوت کے بعد کہ نبی کے ہاتھ پر جو امر خارق عادت ظاہر ہو اس کو معجزہ کہتے ہیں، اور جو خوارق نبی کی ولادت کے قریب ظاہر ہو، یعنی نبی کے ولادت سے پہلے جو خارق عادت پیش آئے وہ ارہاس کہلاتے ہیں۔ ارہاس کے معنی بنیاد کے ہیں، چونکہ اس قسم کے خارق نبوت کے مبادی اور مقدمات ہوتے ہیں، اس لیے ان کو ارہاس کہتے ہیں۔ ابرہہ کی لشکر کشی اور پھر اسی تباہی بربادی کا یہ واقعہ ماہ محرم الحرام میں پیش آیا، یعنی واقعہ محرم کے مہینے پیش آیا، جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ولادت بسعادت کا زمانہ بالکل قریب آ چکا تھا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ربیع الاول کے مہینے میں پیدا ہوئے اور یہ واقعہ پیش آیا محرم کے مہینے میں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو اللہ سے سچی محبت عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم۔